الحمدللہ الحمدللہ، چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ انشاءاللہ جو رمضان دعاؤں کے ساتھ انبیاء کی دعاؤں کی سیریز ہے، اس میں آج ہم انشاءاللہ دعا نمبر 15 کریں گے، اور اب ہماری 5 اور دعائیں رہ گئی ہیں۔ سنڈے تک انشاءاللہ ہماری یہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے بتائیں کہ آج ہم کون سے نبی کی دعا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے 2 بیٹے ان سے جدا ہو گئے تھے، بتائیں۔ یعقوب علیہ السلام، رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام، انہوں نے فلسطین سے مصر ہجرت کی تھی، یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب اسرائیل تھا۔ یہ تو اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، اللہ مبارک۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ان کی دعا بھی سیکھیں گے۔ اب دیکھیں، اسرائیل جو ان کا لقب تھا، یہ اصل میں ہیبرو ورڈ تھا، اور اسرا کا مطلب ہے اب، اور ایل جو ہے وہ اللہ کو کہتے ہیں، یعنی عبداللہ اسرائیل کا مطلب ہے، یس، اللہ کا بندہ۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوتے تھے ایک طرح سے، جیسے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو ایک چیز بہت ان کے بارے میں پاپولر ہے، 2 چیزیں مینلی، ایک تو ان کی وصیت، اور دوسرا ان کی جو دعا تھی۔ اور ان کی جو وصیت تھی اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو۔ اور پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو، یہ وصیت کی جو ٹائپ ہوتی ہے نا، جس میں آپ بچوں کو دین پر قائم رہنے کی، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، روزے رکھنا، نیکی کے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں وصیت بائے تذکیر، یا وصیت بائے جس کو آپ کہتے ہیں جس میں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ اور وصیت کی بہت ساری اقسام ہیں، مال کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں زیادہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو وصیت ہوتی تھی اس میں واعظ اور نصیحت ہوتا تھا، کہ یعنی وہ جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو آگے لے کے جائیں۔ جیسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اسی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ کس بات کے فکر مند ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت تو ہر کوئی کرتا ہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں اس سے ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے نا، تو وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے یا کس طرح کی وصیت کرتا ہے ان چیزوں کے لیے جو اس کے لیے اہم ہوتی ہے نا۔ یعنی جن لوگوں کے لیے دین امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ دین کو اہمیت دیتے ہیں، جن کے لیے پیسے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، یہ پیسے اس کو دے دینا، وہ اس کو دے دینا، یہ اس کا اتنا شیئر ہے، اس کا اتنا شیئر ہے۔ جن لوگوں کے لیے جائیداد کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے اور ان معاملات کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، یہ گھر اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا۔ اور جن کے لیے کاروبار کی اہمیت ہوتی ہے وہ وہی باتیں کرتے ہیں۔ ابن قیم جو ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی دوائے شافی، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا تذکرہ بھی اس طرح کیا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو کیسی باتیں کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے لکھا کہ جو کپڑے بیچنے والا تھا وہ کپڑے بیچنے کی باتیں کر رہا تھا اپنے مرتے وقت، اور جو شطرنج کا کھلاڑی تھا شطرنج کی مہروں کی
کے نام لے رہا تھا. اسی طرح جو یعنی جس کا کام تھا نا وہ اسی میں کھویا رہا اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا. لیکن کلمہ اللہ تعالیٰ اسی کو نصیب کرتے ہیں جو اپنی زندگی جو ہے وہ توحید پر گزارتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توحید پر زندگی گزاریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی نصیحت کر کے جائیں کہ وہ شرک سے دور رہیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں انشاءاللہ. تو یعقوب علیہ السلام کے ایک اور جو ایک تو یہ بات کہ ان کی وصیت بڑی زبردست اور ڈیٹیل میں تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دوسری جو کوالٹی یعقوب علیہ السلام کی ہے وہ ہے صبر جمیل. ہم نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ جو آپ میں سے قرآن سٹوڈنٹس ہیں کہ بہت سارے انبیاء کے بارے میں صابرین کا تو لفظ آتا ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے، لیکن صبر جمیل جو ہے یہ صرف یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی یہ ان کی ایک آؤٹ سٹینڈنگ کوالٹی تھی. اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت صبر. اور یہ کب یعقوب علیہ السلام نے کیا؟ جب ان کا سب سے پہلے تو جب یوسف علیہ السلام گم گئے، یعنی وہ ان کے بیٹے آئے، باقی انہوں نے کہا کہ اس طرح بھیڑیا اس کو کھا گیا، ان کا جو پہلا ری ایکشن تھا وہ صبر جمیل والا تھا. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا، تو اب صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی. یعنی بھائیوں نے آ کے کیا کہا تھا کہ اس طرح یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ قمیض پہ جھوٹ وہ خون لگا ہوا ہے. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. بالکل ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ صبر کیا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ صبر جمیل، اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہو، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات اور لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچ. یہ آپ دیکھیں صبر ہوتا ہے. یعنی جب کوئی مشکل یا تکلیف دہ وقت آئے تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں نا، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے. اور اگرچہ وہ بات ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہے ہمارے نفس کو یا ہمارے دل پہ گراں ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت کیا کوشش کرتے ہیں کہ جو خواہش ہوتی ہے یا جو اس وقت جس چیز میں مزہ آتا ہے ہمیں، اس کو چھوڑ کے ہم اس چیز کو کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. بالکل. تو یعقوب علیہ السلام کا صبر کیسا تھا؟ ایک تو ان کے صبر میں دو چیزیں بڑی ڈومینیٹنگ تھی، اللہ سے اچھی امید اور اللہ سے کوئی شکوہ نہیں. یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید، اللہ پہ چھوڑ اللہ مستعان. اور دوسرا انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیوں ہوا یا اللہ، میں نے تو میرے بیٹے نے اتنا اچھا خواب دیکھا تھا اور میں نے میرے بیٹے نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میں تو نبی ہوں اور ایسا کیوں ہو گیا. کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں. اب کیا ہوا کہ دوبارہ سے ہوتا ہے ایسے کہ وہ ساری فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں پورا واقعہ. اور اب کیا ہوتا ہے کہ بن یامین کو یہ لے کر جاتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا اونٹ جو ہے وہ گلے کا لے کر آئے نا جب قحط آ گیا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیالہ نکل آتا ہے ان کے اس میں سامان میں سے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ یہی رہے گا. یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کیا ہوتا تھا کہ جو چور ہوتا تھا جس کے تھیلے سے چیزیں نکلتی تھی اس کو رکھ لیتے تھے. تو اب ان کو دوسرے بیٹے کی دفعہ بھی پھر جب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہیں اچھا کر دکھایا، اب تو صبر ہی اچھا ہے. امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے. تب آپ دیکھیں کہ انہوں نے دوسری دفعہ بھی کیا کہا؟ صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید کا اظہار بھی کیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو میرے پاس واپس لے آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو
ریئیکشن تھا وہ صبر والا کیسے تھا نا، صبر جمیل کیسے تھا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، شور نہیں مچایا، بچوں کو ڈانٹا نہیں. اور آپ دیکھیں باپ تھے وہ، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کسی کو تانا نہیں دیا. اور نہ ہی ان کو، یعنی پہلی دفعہ جب گئے تب بھی نہیں کہا کہ تم لوگوں نے قسم کھائی تھی، دوسری دفعہ جاتے پھر بھی قسم کھاتے ہیں، عہد دیتے ہیں نا. تو کوئی بات مینشن نہیں کی، نہ کوئی بچوں کو ڈانٹا، نہ کوئی ان کو برا بھلا کہا، کچھ بھی نہیں. اور پھر فوراً کیا کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر تقدیر پر راضی ہو گئے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہی اچھی امید اب رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو واپس لے آئے گا. بالکل. اور پھر کیا ہوا، یعنی اب بچے جب ادھر ادھر ہو گئے تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر. اور اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی بچوں کے سامنے کسی بھی قسم کا ریاکشن نہیں ظاہر کیا، لیکن دل میں پھر وہ غمگین ہو رہے تھے. اب اس غم کے موقع پہ انہوں نے کیا کہا، بیٹے آئے، بیٹوں نے آ کے دیکھا کہ باپ جو ہے وہ اتنا دکھی ہے، بیٹھا ہوا ہے، پتہ تو چل جاتا ہے نا. آپ دیکھیں تو ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ گھل کر رہ جائیں گے یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں. اب آپ دیکھیں کہ باپ کا ریاکشن کیسا تھا اور بیٹوں کا دیکھ. باپ نے کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، کوئی یعنی ان کو کچھ تانا نہیں دیا، لیکن بیٹے آگے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی اداس ہو تو کیا کریں، ان کو ڈانٹیں یا ان کو دلاسا دیں، اچھے الفاظ بولیں. آپشن 2 لیں. اب دیکھیں آپ کسی کا غم، یعنی جو غمگین ہے، جو دکھی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اچھے الفاظ تو بول دیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ابھی بھی کچھ نہیں کہا ان کو. یعنی اگین آپ دیکھیں بچے آ کے تانے دے رہے ہیں والد کو بدتمیزی سے، جیسے کہہ رہے ہیں، بدتمیزی تو نہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے والد کا جو مقام ہے. لیکن پھر دوبارہ روڈلی بات کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اس نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں. یعنی دل پہ جو گزر رہی ہے وہ صرف میں اللہ کو بتاؤں گا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب ہم چلتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی دعا کی طرف. انشاءاللہ پہلے اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں. بسم اللہ. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. آمین. انما بے شک، اشکو میں شکایت کرتا ہوں، بثی اپنی بے قراری کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ طرف اللہ کی. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور مضبوطی عطا فرمائے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ دعا کا جو آغاز ہے نا وہ ہے انما اشکو، میں شکوہ کرتا ہوں. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ بات ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا تو مشکل اور تکلیف کے وقت وہ بندوں کے بجائے اللہ سے بات کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انداز ہمیں قرآن مجید پہ اور جگہوں پر بھی نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی پریشانی اور مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس مشکل اور پریشانی سے نجات بھی دی. جیسے آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انما اشکو بثی و حزنی، میں شکوہ کرتا ہوں بے قراری اور غم کا. پھر آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی فکر اللہ کے سامنے رکھی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، اور بلا شبہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو کون یہ دین کا کام کرے گا. ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھی،
انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشکل گھڑی میں اللہ کو پکارا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو بھی بھلائی میں سے تو میری طرف نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے جملے بولنا کہ میں غم زدہ ہوں، ڈرا ہوا ہوں، بیمار ہوں، فقیر ہوں، تیرا محتاج ہوں، اگر ہم اپنے ایسے جملے اپنی دعا میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرنا اور مصیبتوں کے چھٹکارے کا طریقہ ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے کوئی شکایت کر رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ دیکھیں بندوں کو نہیں کہنا میں بڑی دکھی ہوں، آئی ایم سو ڈپریسڈ، آئی ایم سو اسٹریسڈ آؤٹ، اور آئی ایم سو ہرٹ، نہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اللہ سے کرنی۔ یا اللہ آئی ایم سو ہرٹ، یا اللہ آئی ایم سو اسکیئرڈ، یا اللہ آئی ایم سک، یا اللہ آئی ایم فائنینشلی بینکرپٹ، یا اللہ آئی ایم ہیلپ لیس۔ اللہ کے سامنے کے، انسانوں کے سامنے نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ان ایگزامپل سے کیا سیکھا؟ انبیاء کا جو سٹائل ہے، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی رکھی، صبر، بالکل، اللہ کی طرف رجوع۔ آپ دیکھیں کر سکتے ہیں، مگر وہی بات ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا، اور جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا ویک ایریا ہوتا ہے، تو اپنی ویکنس جب انسانوں کو بتاتے ہیں تو پھر آپ بعض دفعہ پریشانی بڑھتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انبیاء کا رول ماڈل ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ پر ڈیپینڈ کیا، انسانوں پر نہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سارے انبیاء کے ریاکشن میں، وہ کیا ہے کہ جب مشکل اور تکلیف آئے تو منفی جملے نہیں بولنے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم غمزدہ کب ہوتے ہیں، ہم دکھی کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی انسان ہمیں ہرٹ کرتا ہے نا، یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی انسان ہی اس کی وجہ بنتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس وقت اس انسان کو برا بھلا کہنے کے بجائے، یا دوسرے انسانوں کو اس انسان کی شکایت لگانے کے بجائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں اور کوئی بھی منفی جملہ، کوئی ری ایکٹیو جملہ نہ بولیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں مشکل اور آزمائش کے وقت کیا کرنا ہے؟ زبان سے رب کی رضا کے کلمات کہنے، ٹھیک ہے، یعنی اچھی باتیں بولنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہا، بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمزدہ ہے، پر ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، بے شک ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں، رضیت باللہ ربا۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور ہمیں بات یہاں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے عمل سے بھی، آنکھوں سے آنسو بہانا، دل میں غم محسوس کرنا، دس از نیچرل۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت کمزور انسان ہیں تو آپ دکھی ہو گئے ہیں، آپ بہت کمزور ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے، نہیں، کوئی بات نہیں۔ آنسو نکلنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی دکھی تھے جب ان کے بیٹے فوت ہو رہے تھے، تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دل بھی غمگین تھا، لیکن زبان سے اچھی بات نکالی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، تکلیف آنے پر صبر کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا، اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اور اگر اس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ایمان والا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ پھر اللہ کے ان تقدیری فیصلوں پر صبر کرنا جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، یعنی خاص طور پہ یہ نہیں کہنا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا، یہ کبھی نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتے ہیں اور ہر انسان پر
اس کی برداشت جتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہو رہا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. تو آپ نے سلام کہتے ہوئے واپس بھیجا اور فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بے شک اللہ ہی کا سارا مال ہے، یعنی ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اللہ کی امانت ہے. جو اللہ نے لے لیا وہ اس کا تھا، اور جو اس نے عطا کیا وہ بھی اسی کا ہے. اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی طلبگار رہے. تب آپ دیکھیں کہ جب مصیبت مشکل تکلیف آئے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے اور اس وقت کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا جو یعقوب علیہ السلام کی دعا میں امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ ہیں بثی و حزنی اللہ. بثی ہوتے بے قراری، جیسے آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزائٹی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ایگزائٹی میں بھی ہیلپ فل ہے، کیونکہ ایگزائٹی کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. اور حزن ہوتا ہے جو تکلیف آپ کو، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یوزلی حزن کہتے ہیں فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہونا. تو غم ایسے غم کے لیے آتا ہے جو آپ کو مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے اور آپ اندر ہی اندر اس کے لیے گھٹ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بسی و حزنی اللہ. دوسرا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا. یعنی جو انسان صابر ہوتا ہے نا، یہ جس کو کہتے ہیں ہی از ویری پیشنٹ یا شی از ویری پیشنٹ، وہ کون ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی کمپلین نہیں ہوتی لائف سے. دے آر ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. تو بندوں سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے کر سکتے ہیں بسی و حزنی اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. پھر میں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہتر گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہتر خون دیتا ہوں اور وہ نئے سرے سے عمل کرتا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ بیمار بھی ہیں تو بھی آپ نا ایک کہانی سنانی شروع کر دیں. تو جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس سے کوئی آگے کہتا ہے اچھا تمہاری طبیعت کیسی ہے، کیسا فیل کر رہے ہو، اور وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حال میں رکھا، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قید سے آزادی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں پھر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بیمار بندہ جو بھی بولتا ہے نا اس میں فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھی باتیں بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات خوش کرتی. بالکل الحمدللہ اللہ کل حال کہتے ہیں یا خالی الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے. آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے ریاکشنز پہ نوٹس کیا کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں، اور یا جب مجھے کوئی تکلیف پریشانی مجھ پہ آتی تو میں کیا کرتی ہوں؟ الحمدللہ اپنے ریاکشنز کو دیکھا کریں، کیا وہ صبر والے ہیں یا وہ ان کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم اتنا ریوارڈ دیکھتے ہیں صبر کا تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی صبر کریں، خاموش رہیں. بالکل. اب صبر کیسے آتا ہے نا؟ صبر کوشش سے آتا ہے. اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمارے دین میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی ڈوز ہو یا کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ مجھے لگ جائے گی اور میں کہوں گی اچھا ہاں مجھے صبر آ گیا. ایسے نہیں ہوتا، ہر چیز کوشش سے ملتی ہے. اب دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنایا، کیسے؟ محنت اور کوشش سے نا. ورنہ آپ دیکھیں کہ جن دنوں صبح فجر 4 بجے ہوتی ہے کس کا دل کرتا ہے اتنی جلدی اٹھ جائے؟ اتنی لمبی رات ہوتی ہے، وہ لمبا دن ہوتا ہے. یعنی رات کو ہم 10:30 عشاء پڑھتے ہیں اور پھر صبح اٹھ جاتے ہیں 3-4 گھنٹے بعد. آپ نے کوشش کی نا. اسی طرح آپ دیکھیں صبر بھی کوشش سے آتا ہے. الحمدللہ، اللہ مبارک.
اچھا، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کوئی سیریس بیماری ہے تو اس حالت میں صبر کیا ہوگا پھر؟ یعنی آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو کوئی بھی، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے کچھ بھی بتا دیا، یعنی کوئی سیریس النس ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ گھر آ کے کیا بتائیں گے؟ آپ کی بلڈ رپورٹ میں کچھ ایسا آ گیا یا آپ کا کوئی ٹیسٹ ایسا آ گیا؟ بالکل، آپ اب دیکھیں بات الحمدللہ سے شروع کریں، کیونکہ گھر والے ظاہر کنسرن ہوتے ہیں نا، بالکل اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں کوئی خیر ہوگی، اور انشاءاللہ میں دعا کروں گی۔ ڈاکٹر نے ایک چیز بتا دی لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، یعنی اس وقت آپ دیکھیں اگر آپ بتاتے بھی ہیں تو ایک پازیٹیو وے میں بتائیں، جیسے وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلڈ میں یہ آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ مزید کروانے، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس کے ذریعے میرے درجات بلند ہوں گے، میرے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ مجھے شفا دیں گے۔ اب زیادہ میں دعائیں کروں، بس پازیٹیو رہیں، بالکل نیگیٹو سینٹنس نہ بولیں، ایگزیکٹلی جملے ہی کامیاب اور ناکام بناتے ہیں، بالکل۔ اب دیکھیں ایک کوئی امریکن رائٹر ہے، اب مجھے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک اچھا جملہ سن کے 2 مہینے تک خوش رہ سکتا ہوں۔ اس نے بات بڑی مزے کی ہے، یعنی اگر کوئی ایک اچھا جملہ بول دے تو دوسرا انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے 2 مہینے تک خوش رہ سکتا ہے، وہ جملہ سوچ کے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس حالت میں صبر کیا ہوگا کہ آپ کا کوئی بہت پیارا دنیا سے چلا جائے، والدین میں سے کوئی چلا جائے، شوہر چلے گئے، یا کوئی بچوں میں سے چلا جائے، کیا اس میں صبر کیا ہوگا؟ اگین آپ دیکھیں اللہ کی امانت تھی، شابش، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو خیال رکھنے کا موقع دیا، اللہ سے دعا، الحمدللہ، گڈ۔ پھر ایک اور سچویشن جو ہم بہت فیس کرتے ہیں اکثر، کہ کوئی آپ کو مجلس میں ایسی بات کہے جس سے آپ شرمندگی محسوس کریں، یعنی کوئی آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کرے یا آپ کو بے عزت کر دے، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت نا آپ کو یعقوب علیہ السلام والی دعا مانگنی چاہیے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، خاموش رہیں، چپ رہیں، بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی دعا جو ہے نا آپ کو ہیلپ کرے گی، تسبیح آپ کو ہیلپ کرے گی، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید میں آزمائشوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتایا، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل آئے تو کیا کہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ یہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر، یعنی آپ کو فوراً کچھ ایسی، یعنی آپ کو ڈاکٹر نے بلڈ رپورٹ دی تو فوراً کیا کہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ آپ دیکھیں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کلمہ جو ہے توحید کی سب سے خوبصورت ایک پہچان ہے، توحید کا ریمائنڈر ہے۔ انسان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ کے اپنے آپ کو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کی ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اللہ کے پاس ہی جانا ہے، یعنی اگر یہ مشکل وقت ہے بھی تو یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ بولی مجھ سے دور ہو جاؤ کیونکہ تمہیں میری جیسے مصیبت نہیں پہنچی، تمہیں کیا پتا میں کتنی مشکل میں ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی، پھر اسے کہا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اب وہ گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی، وہاں سے کوئی دربان نہ ملا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی، معاف فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کی سرجری ہوئی اور آپ کو کوئی پوچھنے آیا تو آپ کہیں کہ تمہیں کیا پتا میں کتنی تکلیف میں ہوں، تمہیں کیا پرواہ، تم اپنے کام کرو، تم جا کے فون پہ کھیلو، تم اپنے فیس بک اپڈیٹ کرو، انسٹاگرام دیکھو، تمہیں کیا پرواہ اپنی ماں کی یا جو بھی ہے۔ اب یہ نا صبر نہیں ہے، یہ نیگیٹو ریاکشن ہے کہ آپ کو کوئی، چلے آپ دیکھیں ٹھیک ہے کوئی اپنی اس کی اپنی مصروفیات ہوں گی نا، آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی آپ کا خیال رکھے؟ اللہ سے باتیں شروع کر دیں، وہ آپ کو چیز کمفرٹ کرے گی، انسانوں سے امیدیں نہ لگائیں،
انسانوں سے جو بھی امیدیں لگاتا ہے ہمیشہ ہرٹ ہی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ان للہ، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری جانیں، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے اموال اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس میں وہ ہم پر ظلم نہیں کرتا. پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کیا مطلب ہے؟ احسان کرنے والے کو ثواب دینے اور گناہگار کو عذاب دینے کے لیے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں. یعنی ہم اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہم سب نے جانا ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو وہ یا اسف علی یوسف نہ کہتے، یعنی وہ بھی کیا کہتے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ خاص طور پہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. اور آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بتا دیا کہ جو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے. ہدایت یافتہ لوگوں کا یہ ریاکشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں صلوات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معزز فرشتوں کی جماعت پہ ان لوگوں کے ذکر اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے کہ میں نے اس بندے کو آزمایا، اب اس کا درجہ بھی بلند کرو، اس کو یہ بھی دو یہ بھی دو. پھر بڑی رحمت کیا؟ اللہ نے ان کو صبر کی توفیق دی جس کے ذریعے وہ کامل اجر حاصل کرتے ہیں. پھر معتدون کیا؟ کہ وہ انہیں حق کو پہچان لیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الحمدللہ. اس دعا کو پڑھنے کا اجر کیا ہے نا، جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما. تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے. کہتے ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سا مسلمان ہوگا؟ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی. پھر میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی. یس. تب آپ دیکھیں کہ کچھ باتیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی انشاءاللہ. ایک تو آپ دیکھیں کہ مشکل اور تکلیف دہ وقت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں. جو انسان تکلیف دہ حالات کے لیے جتنا زیادہ تیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک سسٹر نے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے نا پہلی دفعہ جیسے ان کے ابو جو فوت ہوئے تو کہتی ہیں کہ میں اتنے شوق میں چلی گئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا اور میں نے اِنَّا لِلَّهِ بھی نہیں کہا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رکھیں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی پیارے کے دنیا سے جانے کی خبر ملے گی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہنا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس میت کی مغفرت کریں، ان کے درجات بلند کریں. ٹھیک ہے، خود کو تیار رکھیں. پھر یہ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ مجھے خود کو کیسے سمجھانا ہے. آپ خود وہ مشکل وقت کیسے ہینڈل کریں گے؟ دعا مانگ کے، نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے کیا کریں گے آپ اس وقت؟ اور دوسروں کو کیا جواب دینا؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے نا، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور دوسرے جب آپ کو کال کریں گے، جیسے آپ بیمار ہیں تو کال کریں گے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ کو کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تعزیت کے لیے فون کریں تب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا گھر بک گیا، آپ گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے؟ تو ان ساری سچویشنز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور انشاءاللہ جتنا ہم مشکل وقت کے لیے تیار ہوتے اتنا ہم بہتر ریاکٹ کرتے، بہتر الفاظ بولتے ہیں. الحمدللہ. اب یہ کہ یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام والی دعا ہم کب مانگے؟
جب دوسرے کی بات آپ کو اذیت یا تکلیف دے اس وقت یہ، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارا یہ دل کرتا ہے ہم اس شخص کو جواب دیں، اس کی طبیعت صاف کر دیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کہ میں اس کو تو کچھ نہیں کہوں گی، بس میں اپنی بے قراری اور پریشانی اللہ کے آگے رکھتی ہوں۔ اور جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اس کے پاس، دنیا اور آخرت میں عزت پاتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے یعقوب علیہ السلام کی دعا ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. چلیں الحمدللہ، ایک سسٹر نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں بہت ایسے دکھی ہوتی ہوں کسی بھی بات پہ نا، تو کہتی ہیں کہ میں نماز میں نا جیسے سجدے میں بھی تشہد میں بھی اس دعا کو مانگنا شروع کر دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے کر سکتے، کثرت سے مانگے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے الحمدللہ، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کیونکہ ہم سب ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، کسی بھی تکلیف کے موقع پر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے موقع پر ایسے الفاظ بولیں اور کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔